آسمان پر ایک عجیب نور تھا، ایسا نور جو عام راتوں میں نظر نہیں آتا۔ فرشتے زمین پر اتر رہے تھے، اللہ کی رحمت ہر جگہ پھیل رہی تھی۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ وہ رات تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم رات کے بارے میں جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ تو السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا، آج ہم بات کرنے والے ہیں شب قدر کے بارے میں۔ شب قدر اتنی عظیم رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر بے حساب نازل ہوتی ہیں۔ لیکن سب کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کب آتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس رات کیا اہم واقعات پیش آئے۔ تو یہ سب باتیں جاننے کے لیے یہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ تو یہ رات صرف عام رات نہیں، بلکہ یہ اتنی بڑی اور عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ سوچئے کہ کیسی بابرکت اور عظیم رات ہوگی جس میں قرآن مجید اتری اور ساری دنیا میں روشنی پھیلائی، ظلمتوں کو دور کیا اور حق و باطل میں فرق بتایا۔ لیکن سوال ہر کسی کا یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ کیا یہ مقدس تاریخ کو آتی ہے یا ہر سال بدلتے رہتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشروں میں کی تاخیراتوں میں سے ایک ہے، لیکن بعض علماء اور بڑے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہے۔ اس لیے دنیا کے اکثر مسلمان صرف اور صرف 27ویں رات کو ہی جاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ شب قدر کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس رات تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آنے والے اگلے سال میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور اس رات یہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کو اس سال موت آئے گی اور کون اس سال زندہ رہے گا، اور کس کو کتنا فائدہ ہوگا اور کس کو کتنا نقصان ہوگا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کا فیصلہ اس رات میں طے ہوتا ہے۔ اور رمضان کے آخری تاخیراتیں فالتو چیزوں میں برباد مت کریے اور اپنے لیے دعائیں مانگیے گا، کیونکہ اس رات جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور اس رات اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ اور تمام مسلمانوں کے لیے اور مرحومین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور خصوصی دعائیں جو شب قدر میں مانگنی چاہیے وہ یہ ہے: اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ان پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تقدیر میں بھلائی لکھ دے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ یہ شب قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے جو صرف اور صرف امت محمدیہ کو ہی عطا کی گئی ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ شب قدر میں جاگ کر کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہمیں شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور استغفار پڑھنی چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے اور ہر نیک کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ رمضان کے آخری راتوں میں کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اور اگر وہ رات شب قدر کی ہو تو آپ کو اس ایک نیکی کا بدلہ 1000 مہینوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں شب قدر کی رات زیادہ سے زیادہ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے،
لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو شب قدر کی رات ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا شب قدر کی سب سے اہم دعا ہے، کیونکہ شب قدر کو اللہ کی رحمت برستی ہے اور جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو ضائع نہیں کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے شب قدر کو جاگیں اور اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ اور اکثر لوگ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی تیاری میں ہی لگے رہتے ہیں اور بازاروں میں ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی شب قدر جیسی رات کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور رات بھر جاگ کر اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اپنے لیے بخشش طلب کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رات میں جاگتے ہیں مگر چند نفلیں پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، یعنی وہ احسان کے طور پر کچھ نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں شب قدر کی رات کو جاگنا چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کی بشارت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز تہجد کی نماز کے وقت آتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا جس کی دعا کو میں قبول کر دوں، اور ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کر دوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد میں اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور شب قدر کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور ہمیں شب قدر کی رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے اور استغفار کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہی بخشش کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ لیکن ہم تو رمضان کا آدھا مہینہ عید کی تیاریوں میں اور عید کی شاپنگوں میں ہی گزار لیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ شاید اگلے سال ہمیں یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، شاید اگلے سال ہمیں شب قدر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں رمضان کے مہینے میں دنیا کی ساری تیاریوں کو چھوڑ کر آخرت کی تیاریوں میں لگ جانا ہے۔ اسی سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے اور اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ رمضان کا مہینہ عید کی تیاریوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ان نعمتوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ ہمیں رمضان کا مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور رمضان کے مہینے کے سارے روزے رکھنے چاہیے اور آخری کے تاخیرات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مسرور ہو جائیں اور شب قدر کو تلاش کریں اور اپنی ہر غلطی اور ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ رمضان کے مہینے میں سورہ رحمان، سورہ ملک اور یاسین اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں، اور جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب کثرت سے پڑھیں۔ تو آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔